لینڈ گریبرز بہت ایکٹیو ہیں کراچی میں، مزید ہو گئے ہیں۔ یہ قبضے جو ہیں یہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں کیوں نہیں ہیں؟ کراچی میں ہی یہ تاب کیوں ہے؟ کراچی میں ہی یہ سلسلے کیوں ہیں؟ حکومت اس پر کیوں خاموش ہے؟ کیا حکومت کا اپنا انوالومنٹ ہے اس کے اندر؟ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں تو لوگ کہاں پہ گھر بنائیں گے؟ تھوڑا سا یہ وقت لگے گا دوبارہ ریوائول کو، لیکن ایک دفعہ اکنامی اگر اپنی پوری ڈگر پہ چل پڑی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بھی جو ہے وہ انشاءاللہ بوم کرے گی۔ پورا ملک ایک لمبو کا شکار ہے۔ IMF کے ساتھ کئی دفعہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ پاکستان کسی بھی صورت میں ڈیفالٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ پیٹرول پہ آج بھی سبسڈی موجود ہے، اس کو بھی بتدریج ختم کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ہم 80% سبسڈی ختم کر چکے ہیں، آج بھی 20% باقی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ اختر۔ پاکستان کی معیشت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ایک طرف IMF کی شرائط ہیں تو دوسری جانب پاکستان میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے۔ ڈالر کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا تمام تر صورتحال ہے؟ اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈرز بھی پریشان ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج مجھے جوائن کیا ہے معروف بزنس مین، معروف بلڈر احمد چنائے صاحب۔ احمد چنائے صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ فرمائیے گا جس طرح سے ہم امید کر رہے تھے کہ ڈالر کی قیمت کم ہو جائے گی، IMF کی جو شرائط ہیں مزید ان میں سختی دیکھنے میں آ رہی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا کہ کس طرح سے ہم IMF کو منا سکتے ہیں۔ اسحاق ڈار کی پرفارمنس پر سوالیہ نشان ہے، کیا لگتا ہے ملک کس طرف جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے پورا ملک ایک لمبو کا شکار ہے۔ IMF کے ساتھ کئی دفعہ مذاکرات ہوئے ہیں اور IMF جو ہے وہ لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے کہ یہی حل آخری پاکستان کے پاس ہے، اس کے بعد کوئی حل موجود نہیں ہے، جو اکنامسٹ بھی بتاتے ہیں، جو فائنانس منسٹری کے لوگ بھی بتاتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں، اور IMF کا یہ انسسٹنس ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو سبسڈیز ہیں اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ سبسڈیز جو ہیں وہ ابھی بھی مختلف سیکٹرز میں چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی ایشورنس چاہیے کہ جو باقی دوست ممالک ہیں جو ہماری فنڈنگ کر رہے ہیں ان کی طرف سے ایشورنس ہو کہ وہ فنڈنگ وقت پر ہو جائے گی اور پاکستان کسی بھی صورت میں ڈیفالٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو پیسے دیتا ہے تو وہ اس بات کو ایشور ضرور کرتا ہے کہ یہ پیسے مجھے واپس مل جائیں گے کہ نہیں، یا اس کا انٹرسٹ مجھے ریگولر ملتا رہے گا کہ نہیں۔ تو اس وقت یہ کیچ 22 سچویشن ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان جو ہے وہ تمام دوست ممالک سے میں سمجھتا ہوں ہائی لیول پہ رابطہ کرنے کی اب ضرورت ہے، تاکہ پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے یہ وقت ہے کہ دن رات کام کر کے ہم اس وقت ایک فنڈنگ کروا لیں، اور پھر بعد میں جو ہم نے دو تین چیزیں طے کی ہیں کہ ہم سبسڈیز ختم کر دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک میں ہم $30 کی گیس امپورٹ کر رہے ہوں اور $5 کی لوگوں کو بیچ رہے ہوں۔ یہ ایک عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے اور ملک جو ہے وہ کنگال ہو رہا ہے۔ تو اب ان سبسڈیز کو چھوڑ کے جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی تاکہ ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے اور ملک میں جو ہے وہ معاشی ترقی آگے کی طرف بڑھے۔ آپ کہہ رہے ہیں سبسڈی کو ختم کرنا چاہیے، جو کہ IMF کی بھی شرائط ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس سیکٹر میں سبسڈی کو ختم کر دینا چاہیے؟ کیونکہ اس کا سب سے زیادہ اگر سبسڈی ختم کر دی جائے، جس طرح سے پیٹرول میں سبسڈی نہیں دی جا رہی ہے، عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت، خوردنی کی تیل کی قیمت کم ہوئی، مگر اس کا عوام سب سے زیادہ غریب عوام اور مڈل کلاس طبقہ متاثر ہو رہا ہے۔ پیٹرول پہ آج بھی سبسڈی موجود ہے، اس کو بھی بتدریج ختم کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ہم 80% سبسڈی ختم کر چکے ہیں، آج بھی 20% باقی ہے۔ اسی طرح گیس میں ایک بہت بڑی سبسڈی ہے، فرٹیلائزر سیکٹر کو ہم بہت بڑی سبسڈی دے رہے ہیں۔ دوسرا جو ٹیکسٹائل سیکٹر کو 8.5-9 سینٹ پہ ہم دے رہے تھے، 19 روپے پہ ہم دے رہے تھے، اس کو بھی اس کی ایکچوئل ویلیو پہ جو ہے وہ اب لایا جا رہا ہے۔ پچھلے مہینے سے یہ سبسڈی بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ سبسڈیز ختم نہیں ہوں گی، ٹیکس میں رعایت ختم نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں اس کے بعد ریونیوز کے جو نئے ایونیوز ہیں اس کو کھولنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں کھلیں گی تو پاکستان جو ہے وہ جو پاکستان کا ڈیفیسٹ ہے وہ کس حد تک کم ہوگا۔ ایک بڑی خوشائند بات یہ ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی قربانی ہمیں دینی پڑ رہی ہے کہ ہماری جو بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ میں جو فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ کسی حد تک منیمائز ہو گیا ہے، $1-1.5 بلین پہ آ گیا ہے، جو کسی وقت $5-6 بلین پہ رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ $5-6 بلین کی جگہ پہ $1-1.5 بلین کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مینیجبل ہے، اور IMF کو یہی شیورٹی چاہیے کہ پاکستان اس فسکل ڈیفیسٹ میں نہیں آئے گا اور ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ احمد چنائے صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بزنس مین ہیں، تمام تر صورتحال دیکھ رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہوتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف سبسڈی ختم کرنے سے IMF کی شرائط ماننے کے بعد ملک کی معیشت سنبھل جائے گی، یا پاکستان کی جو اندر کی جو چیزیں ہیں، بزنس مین ہے، دوسرے فیکٹریز جو چل رہی ہیں، جو ہم جس ذریعے سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں،
کن کن سیکٹرز پر کام کرنا چاہیے کہ صرف قرض کے اوپر ملک نہ چلے, ان سیکٹرز کو آگے کر کے ان پر چیزیں لگا کر, پیسے لگا کر, یا بزنس مین سے گزشتہ ہم نے عمران خان کی حکومت میں دیکھا تھا, وہ چاہتے تھے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ گرو کرے تاکہ ملک کی معیشت کی ریل کی ہڈی کی حیثیت سے بھی کہا جاتا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری. کس کس سیکٹرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف IMF کے قرض پر نہ چلیں, ملک آگے بڑھے, معیشت صحیح ہے؟ ہمیں اپنے پورے فائنینشیل اسٹرکچر کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. جو ہماری لاس میکنگ سبسڈیز ہیں, انٹرپرائزز ہیں, جس میں ہم ریلوے کہہ لیں, ہم اپنا PIA کہہ لیں, ہم پاکستان اسٹیل مل کہہ لیں, کہ یہ تینوں مل کر جو ہے وہ میرا خیال ہے 1500 ارب روپے سال کا کھا جاتے ہیں. تو ہمیں ان تینوں کو, اور پھر دو تین اور ہماری اور سبسڈیز موجود ہیں پاکستان میں جو لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں, ان سب کو جو ہے وہ ڈو اوے کرنا پڑے گا. ان سب کو ہمیں لیٹ سے نیلام کر دینا پڑے گا اور نجکاری کی جا سکتی ہے. جی بالکل. دیکھیں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ یہ نقصان جو ہے وہ اگر وفاقی حکومت برداشت کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ سالوں سال سے چل رہا ہے. ہم شاید اگر لاسز کو اس کو جمع کر لیں تو 2-3 ٹریلین کا ہم لاس کر چکے ہوں گے. تو 2-3 ٹریلین کا لاس پاکستان جیسا غریب ملک جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. ہمیں ان لاس میکنگ انٹائٹیز سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا. پورے فائنینشیل سٹرکچر کو ریویمپ کرنا پڑے گا. آئندہ یہ عہد کرنا پڑے گا کہ ٹیکسز میں رعایت کسی کو نہیں ملے گی. اس کے بعد یہ بھی عہد کرنا پڑے گا کہ جو سبسڈیز دیتے ہیں ہم انفراسٹرکچر کے, اس میں ہم گیس بجلی کی مد میں, ان کو بھی ختم کرنا پڑے گا. دیکھیں, جو کمپنی اگر اپنی لاگت سے کم پر مال بیچتی ہو تو وہ کمپنی کبھی سروائیو نہیں کر سکتی. ہاں, ہم چیریٹی ضرور کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کی قیمت کم وصول نہیں کر سکتے. قیمت کم وصول کرنے سے جو آج پاکستان پر ایک فسکل ڈیفیسٹ کا ایک ازدحام آیا ہوا ہے وہ ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ظاہر ہے میں یہ پریفر کروں گا کہ پاکستان میں ایک سیکٹر ایسا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ دے دی گئی تو وہ سیکٹر پاکستان کو دن رات چگنی ترقی کرا دے گا, اور وہ ہے IT سیکٹر. ہم IT سیکٹر کے اندر جو ہے وہ بہت پیچھے ہیں. انڈیا ہم سے آگے نکل چکا ہے پر ہیں. انڈیا شاید $300 بلین پر ہے. تو ہمیں اب ایک بہت بڑا کام اس پہ کرنا پڑے گا. انڈیا کی ایکسپورٹ شاید $150 بلین ہے IT کی صرف. تو ہمیں جو ہے وہ کم از کم $3 بلین سے اس کو $30 بلین پہ لے جانا ہے, اور وہ پورا کریش پروگرام کرنا ہے تاکہ ہم نہ صرف $30 بلین پہ لے جائیں, ہماری فسکل پوزیشن اچھی ہو اور معاشی طور پر ہم ہیلدی ہو جائیں. تو یہ وہ کام ہے جو کرنا پڑے گا جس میں ہمارا معاشرہ بھی آسودہ ہو جائے گا, ہماری نوجوان نسل کو روزگار بھی مل جائے گا, اور ہماری ایکسپورٹس بھی جو ہے وہ انشاءاللہ بڑھ جائے. ٹھیک ہے احمد جنید صاحب, ان سیکٹرز پر تو کام کرنے کی ضرورت ہے, مگر ہم جو دیکھ رہے ہیں ڈالر کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہے. کبھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 7 روپے کمی کے بعد 9 روپے بڑھ جاتا ہے, ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو ڈالر, اسحاق ڈار صاحب کو اسی لیے لایا گیا تھا, مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹایا گیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب ایکسپیرینسڈ ہیں اور وہ ڈالر کو فیکچولیٹ جو ہو رہی ہے مارکیٹ اس کو کم کر سکتے ہیں. ایک وجہ اسمگلنگ بھی ہے, مگر اب ایسا لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب فیل ہو چکے ہیں کیونکہ ڈالر پر قابو نہیں پایا جا رہا. اس چیز کو ہم نے پہلے بھی ماضی میں بھی ڈسکس کیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, وقت جو چل رہا ہے پاکستان کا معیشت بری طرح سے متاثر ہوا ہے, کس طرح سے ڈالر کو قابو پایا جائے گا؟ دیکھیں, ڈالر جو ہے وہ لنکڈ اپ ہے پاکستان کی معیشت کے ساتھ ڈائریکٹلی, اور اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں اس میں لوگوں کو یہ اعتبار نہیں ہے کہ IMF کی فنڈنگ آ جائے گی اور پاکستان میں ڈالر کی سٹیبلٹی آ جائے گی. ہماری جو پرائیویٹ ہولڈنگ ہے ڈالر کی وہ زیادہ بڑھ رہی ہے. پرائیویٹ مارکیٹ میں جو ہے وہ ڈالر کی طلب بہت زیادہ ہے, اور جس کی وجہ سے اب چونکہ اوپن مارکیٹ کمپٹیشن ہو گیا ہے تو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ طے ہو جائے گا کہ جی IMF کی فنڈنگ آ گئی, دوسرے دوست ممالک کی فنڈنگ آ گئی, ہمارے ریزروز جو ہیں وہ 8-10 بلین پہ چلے جائیں گے, تو پھر ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اپنے ایکچوئل ویلیو پہ آ جائے گی, جو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ 240 کے لگ بھگ ہونی چاہیے. وقت لگے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنا وقت لگے گا؟ دیکھیں, یہ آگے 2-3 مہینے کی بات ہے کہ 2-3 مہینے میں یہ IMF کا سلسلہ, باقی فارن فنڈنگ کا سلسلہ, اور پاکستان کی ایکسپورٹس دوبارہ رواں دواں, امپورٹس بھی ہماری شروع ہو جائیں گی, تو پھر ڈالر کی سٹیبلٹی جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. پولیٹیکل سچویشن بھی کنٹرول کر سکتی ہے. ظاہر ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. لوگوں کو پاکستان پر اعتبار نہیں ہے, وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. جن کے پاس پیسے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی پیسے باہر لے جائیں, اس ملک سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر لیں. لیکن
وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اسی ملک نے ان کو سب بالکل کیا ہوا ہے، اسی ملک سے انہوں نے یہ پیسے بنائے ہوئے ہیں، اور اگر آج ملک میں مشکل وقت ہے تو یہ پیسے بچا کر باہر نہیں لے جانے چاہیے، یہ پیسے پاکستان میں خرچ کرنے چاہیے، پاکستان میں انویسٹ کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے احمد جنید صاحب، آپ بلڈر بھی ہیں، معروف بلڈر ہیں، پروجیکٹس چل رہے ہیں، مگر جو حالات آپ لوگ کچھ سالوں میں 2.5 سالوں میں جو دیکھ رہے ہیں، عمران خان کی جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی، کئی لاکھ گھر بنانے کی اناؤنسمنٹ کی، اس کے بعد جب ان کی حکومت گئی ہے اور پی ڈی ایم کی مشترکہ حکومت آئی، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کارٹلائزیشن ہو گئی ہے، جس میں سری، سیمنٹ اور دیگر خام مال جو یوز ہوتا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے، اور جو 70 سے زائد الائڈ انڈسٹری وابستہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بلڈر کو جو مشکلات ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آباد بہت ایکٹیو رہا ہے، کہیں بلڈر مافیا کہا جاتا ہے آپ لوگوں، مگر وہ بلڈر جو جعلی ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، مگر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ گریبرز بہت ایکٹیو ہیں، کراچی میں مزید ہو گئے ہیں، اس کے بعد یہ خام مال کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں، سریا ہے، دوسری جو چیزیں ہیں اس میں قیمتوں میں اضافہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے اگر یہ اضافے ہوتے گئے تو یہ انڈسٹری کہاں پہنچ جائے گی، کس دہانے پر ہے اس وقت موجود؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کنسٹرکشن انڈسٹری کا لوگ کہتے ہیں بوم تھا، تو آج برا حال ہے۔ برا حال اس سینس میں ہے کہ ہماری کاسٹ آف کنسٹرکشن جو ہے وہ ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جو چیز ہم 2-2.5 ہزار روپے پر اسکوائر فٹ میں بنا لیتے تھے، آج 5,000 روپے اسکوائر فٹ میں بھی نہیں بنتی، اور وہ 6-6.5 ہزار اسکوائر فٹ پہ جا کے اس کی کاسٹ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے انسینٹیوز تھے اس میں، وہ بھی اب تقریباً نل ہو گئے ہیں، زیرو ہو گئے ہیں۔ اچھا، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں تو لوگ کہاں پہ جو ہے وہ گھر بنائیں گے؟ اب اس میں کالی بھیڑیں بہت ساری ہوتی ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج اچھے کام کرنے والے زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ساکھ بھی بنی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا حالات ٹھیک ہوں، ہماری امپورٹس جو ہیں وہ تھوڑی سستی ہو جائیں، سریے کا دام جو ہے وہ 1 لاکھ روپے سے بڑھ کے 3.5 لاکھ روپے، 3.25 لاکھ روپے تک چلا گیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کاسٹ کو ایڈ اپ کرتی ہیں۔ اب کاسٹ اتنی ایڈ اپ ہو گئی ہے کہ لوگوں کا جو ہے وہ سروائیول مشکل ہو گیا ہے، اور جب بلڈر کے سروائیول مشکل ہو جائے گا تو وہ کہاں سے اپنے یونٹ بیچے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ وقت لگے گا دوبارہ ریوائول کو، لیکن ایک دفعہ اکنامی اگر اپنی پوری ڈگر پہ چل پڑی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بھی جو ہے وہ انشاءاللہ بوم کرے گی۔ یہ یاد رہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ 62 دوسری ذیلی جو انڈسٹریز ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے، تو آج وقت ہے کہ ہم اپنے ملک کو سپورٹ کریں۔ ٹھیک ہے احمد جنید صاحب، آباد ابھی کافی ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے، کراچی چیف پولیس بھی آئے تھے آباد، اور کافی شکایتیں کی گئیں کہ جو لینڈ گریبرز ہیں، قبضہ مافیا ہے، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اب مزید سامنا کرنا پڑے، بڑی بڑی سوسائٹیز میں قبضے ہو رہے ہیں، بڑی بڑی زمینیں، مہنگی زمینوں پر، اسکیم 33 ہو، گلستان جوہر ہو، کے ڈی اے کی زمینوں اس پر قبضہ ہو رہا ہے، تو آپ کے سمجھتے ہیں جو اقدام اٹھایا گیا ہے، کیونکہ ملوث، کیونکہ یہ انکشافات پہلے ہوتے تھے، مگر اب بلڈرز کامران ٹیسوری صاحب بھی بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں کہ پولیس اہلکار موجود ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آباد کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، یہ بہت اچھی پلیٹ فارم سے اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ گورنر بھی انوالو رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں بھی وہ سیل قائم کریں گے، تو اس کا بلڈر کو فائدہ ہوگا اگر ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ دیکھیں، ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا۔ میں تو آپ سے برملا کہتا ہوں کہ یہ قبضے جو ہیں یہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں کیوں نہیں ہیں؟ کراچی میں ہی یہ تاب کیوں ہیں؟ کراچی میں ہی یہ سلسلے کیوں ہیں؟ حکومت اس پر کیوں خاموش ہے؟ کیا حکومت کا اپنا انوالومنٹ ہے اس کے اندر؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کی جواب نہیں مل رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پر، چیف منسٹر کی سطح پر اس پر فوراً ایکشن لینا چاہیے، اور کسی کی زمین پہ کسی کو قبضے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کراچی کیوں ہے کہ جہاں ہمیں ایس پی سی اے کو بھی کروڑوں روپے دے کے اپنے نقشے پاس کروانے ہوتے ہیں، جس کو ہم سپیڈ منی کہتے ہیں، یہ کراچی کیوں ہے جہاں زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں؟ تو یہ باقی اس ملک کے اندر دوسرے شہروں میں اس طرح کا سسٹم کیوں نہیں ہے؟ کراچی پہ یہ عطاب کیوں ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومتی اہلکار بھی ملوث ہو سکتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی انوالومنٹ بھی جو ہے وہ بعد قیاس نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، حکومتی اداروں کو اس پہ فوراً ایکشن لینا پڑے گا، اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں لوگ انویسٹمنٹ کریں، لوگ جو ہیں وہ ہماری معیشت کو پھولے پھلائیں، تو پھر اس پوائنٹ کو جو ہے وہ ان کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تو جس طرح سے آپ نے احمد چنائے صاحب کی گفتگو سنی، ان کا ایک ویلڈ پوائنٹ، اور جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے ریز کیا
کہ IT سیکٹر میں اگر ہم کام کریں، پاکستان کام کرے تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. ہم صرف IMF کی قرضوں کے حد تک نہیں رہ پائیں گے، ہمیں دوسرے سیکٹرز پر بھی کام کرنا ہوگا تاکہ ہماری معیشت سنبھل جائے. اگر آپ کو آج کا ہمارا شو پسند آئے تو لائک کریں، کامنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے فاطمہ اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.